هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تو ایسا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا، اے محمد پیغمبر، تم جس اللہ کی طرف، جس ایک خدا کی طرف، جس ایک ایشور پرمیشور، جس ایک گاڈ، جس ایک پرماتما کی طرف تم بلا رہے ہو، وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کا انٹروڈکشن تو دو، اس کا تعارف تو کرو۔ تو اللہ نے کہا، اے محمد کہہ دو ان سے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، ایسا ہے کہ جس کے سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ اور بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا دنیا میں کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اور یہاں پہ کہہ رہا، کہہ دو اے محمد پیغمبر، هو اللہ، وہ اللہ ایسا ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، عالم الغیب، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ ایک بیج زمین میں ڈالی جائے، کب بڑھے گا، کتنا بڑھے گا، جھاڑ ہوگا، کتنے پھل پھول آئیں گے، کس پھل میں کیسی مٹھاس ہوگی، کون کھائے گا، اور کہاں پر جا کر اسے فیسز بنا کر گرا دے گا، پھر وہاں پر کس چیز کی کھاد بنے گا، یہ سارے سائیکل اکیلا اللہ ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ والشہادہ، اور سامنے کی اوپن چیز، ہمارے آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا تو ہم جیسے دیکھ لیتے، ایسے ہی اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہونے سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ هو الرحمن، وہ بہت زیادہ دیا کرنے والا ہے، پرم دیاڑو ہے، رحم کرنے والا ہے، الرحیم، بہت زیادہ عنایت کرنے والا ہے، رأفت، رحمت کے ساتھ دنیا کو پال رہا ہے۔ الرحمن علی العرش، اپنی رحمت کو عرش پر سے عام کر دیا، وکان بالمؤمنین رحیما، اور مومنوں کے ساتھ تو خاص اس کی رحمت اور شفقت ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ ایسا ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہ اور معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی، پرستش اور پوجا، اس کے لائق کوئی ذات نہیں، وہ اکیلا ہے، الا ہو، ہے تو صرف وہ ہے، مطلب سارے ہر ایک کی نفی ہو گئی۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، اس دنیا کا، اس کائنات کو عرش پر جا کر پورے اس کے قبضے میں ہے، اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ الملک ہے، مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، اس کا اونر بھی ہے، یہ سب اسی کا ہے، اور اس کی بادشاہت، اس کو چلانا، کیسے چلانا، کب تک چلانا، کس انداز سے، کب اسے نشٹ کر دینا، کب برباد کر دینا، یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اور دونوں قرأت آتی ہے کہ قیامت کے دن کا اکیلا بادشاہ، انصاف کے دن کا اکیلا مالک، وہی سب کو سب کے کیے کا بدلہ دے گا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ القدوس، بڑا پاک ہے۔ السلام، سلام اس کا نام ہے، سلامتی ساری اسی سے نکلتی ہے۔ ومنک السلام، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، خود تو سلام ہے، تجھے کیا سلام کرنا، تو خود سلام ہے۔ ومنک السلام، ساری سلامتیاں تجھ سے پھوٹ کر نکلتی ہے۔ وإلیک یرجع السلام، ہر سلامتی تیری طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ ادخلنا دار السلام، ہمیں سلامتی کے گھر جنت میں داخل کر، دار المقامہ، دار السلام اللہ نے جنت کو کہا، اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اس جنت میں سلام کرے گا اپنے گیانی ایمانی جنتی بندوں کو، تمہارے رحم کرنے والے رب کی طرف سے سلام۔ قولا، اللہ کے الفاظ، اللہ کی زبان، اللہ کے کلام میں اللہ خود سلام کرے گا۔ المہیمن، وہ حساب کتاب لینے والا، وہ نگہبانی کرنے والا، وہ کسی کے غلط اور صحیح کے اوپر نظر رکھنے والا۔ قرآن کو بھی کہا گیا پہلی کی کتابوں پر وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پہلے کی کتابوں کی ڈھیر ساری باتوں کی قرآن تصدیق کرتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی، اسی خدا، اسی گاڈ، اسی ایشور پرمیشور کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، اور اس میں ڈھیر ساری باتیں قرآن سے ملتی جلتی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ لیکن جن باتوں میں دنیا والوں نے گڑبڑ کر دیا، ان پہلے کی کتابوں میں اس کا کریکشن بھی کرتی ہے، اس کو انڈیکیٹ بھی کرتی ہے، اس کو غلط بھی ثابت کرتی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان کتابوں کی غلطیوں کو نکال کر جن
جن کو انسانوں نے اس میں ڈال دیا، گڈمڈ کر دیا، گڑبڑ کر دیا، وہ بھی بتاتی ہے۔ تو اللہ بھی ایسا ہے جو ہمارا نگہبان ہے، ایک ایک چیز۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، ہمارا اللہ کی ذات پیچھا کر رہی دن رات۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، رات کے اندھیرے میں جب رات بتاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، علمی طور پر ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ ہمارا نگہبان ہے، رقیب ہے، ہمارے ایک ایک کیے کا ریکارڈنگ کر رہا ہے اور اس کا حساب لینے والا ہے۔ العزیز، بڑی عزت والا ہے۔ الا ان العزت للہ، ساری عزت اللہ کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، گیانی اور ایمانی بندوں کے لیے ساری عزت ہے اگر وہ گیان اور ایمان کے راستے کا حق ادا کریں گے۔ الجبار، اور جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا، پوری دنیا کو پیدا کیا، کب کیا کیسے کرنا، کس چیز کو کیسے چلانا، کس کو نشٹ کر دینا، کسے موت دے دینا، کسے زندگی دے دینا، کسے اپاہج کر دینا، کسے معذور اور مجبور کر دینا، یہ سارے کار یہ وہی کر رہا ہے۔ وہ جبار ہے۔ اور آخرت کے دن لمن الملک اليوم، کہہ دو قیامت کے دن سب کو موت دے کر کہے گا، موت کے فرشتے کو بھی موت دے کر کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون مالک اور ملک ہے، کون اکیلا بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ قہر کرنے والے، جبر کرنے والے جبار کی حکومت ہے، وہ اکیلا اب اس دن کا مالک ہے۔ لیکن لا ظلم اليوم، وہ اکیلا مالک ہوتے ہوئے بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ سوچ لے کہ میرے برابر کا کوئی نہیں، میرے اوپر کوئی نہیں، میری پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، تو ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کہے گا میں اکیلا ہوں، لا معقب لحکمی، میرے حکم کے بعد کوئی بدلنے والا بھی نہیں، کوئی اسے چینج کرنے والا بھی نہیں، کوئی اسے امینڈمنٹ کرنے والا بھی نہیں، کوئی اسے بدلنے والا بھی نہیں، کوئی میرے حکم پر نظر ثانی کرنے والا بھی نہیں، لیکن میں ظلم بھی نہیں کروں گا۔ لا ظلم اليوم، ایک رائی کے ذرے کے برابر، ایک آٹے کے ذرے کے برابر، ایک ہوا میں ہلکی ڈسٹ کے ذرے کے برابر بھی میں ظلم نہیں کروں گا۔ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، اللہ تیز حساب لینے والا ہے، اس تیزی میں کوئی مسٹیک اور گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ المتکبر، وہ اپنی بڑائی، کبریائی، المتکبر الکبریاء ردائی، کبریائی، بڑائی، بلندی، سر بلند اور سب سے اونچا، یہ میری چادر ہے۔ جو اس چادر کو کھینچے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ کبریائی، بڑائی، اونچا پن صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اور انسانوں میں سے اگر کوئی یہ کرنا چاہے گا تو اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، پاک ہے۔ عما یشرکون، ان تمام صفات سے، ان تمام عیبوں سے، ان تمام خداؤں کی مدد سے، ان تمام جھوٹے خداؤں کی ملاوٹ سے، شرک سے جو دنیا والے کرتے ہیں۔ عما یشرکون، هو اللہ، کہہ دو وہ تو اکیلا اللہ ہے، الہ ہے، اس دنیا کو پیدا بھی کیا، چلا بھی رہا، اور اسی کا حکم بھی چلے گا۔ لہ الامر، اسی کا معاملہ، اسی کا حکم چلے گا۔ لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا تو اسی کا حکم چلے گا۔ الا لہ الحکم، اسی کی بادشاہت، اسی کا کمانڈ چلے گا۔ الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ الخلاق، بلا هو الخلاق العلیم، بار بار پیدا کرنے والا، خوب پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، خلاق پیدائش کے ہر ہنر اور گر جاننے والا، ہر طریقے سے پیدا کرنے والا، بنا اسباب کے پیدا کرنے والا۔ انسان کوئی کام کرتا ہے، سامان جمع کرتا ہے، پھر کچھ بناتا ہے، اس مالک کو کچھ بنانے کے لیے، کچھ پیدا کرنے کے لیے کسی سامان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یقول لہ کن فیکون، کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا خالق ہے، ایسا خلاق ہے۔ الباری، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کچھ نہیں تھا جب لایا۔ انسان، اولم یر الانسان، کہ انسان دیکھتا نہیں، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور پہلے کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے وجود میں لایا، مٹی کو اس میں پھونک کر جان پیدا کی، انسان بنا دیا۔ تو یہ الباری، عدم سے وجود میں لانے والا، کچھ نہیں تھا، پہلے سے کوئی اگزامپل نہیں تھی، پہلے کسی کی دیکھ کر نقل نہیں، بلکہ الباری، عدم سے وجود میں لایا۔ المصور،
اور یہ جو شکل بنائی، یہ جو تصویر اس کی بنائی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَ، اور اے انسان تیری شکل بنائی، تیری صورت کو بہترین ساخت پر بنایا اور اچھی طریقے سے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ، اور تجھے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا۔ فَعَدَلَكَ، اور ہر طریقے سے تجھے موسم دنیا میں جینے کے اعتبار سے زمین پر دھوپ، زمین، آسمان، پانی، ان موسم میں جینے کے لیے تیرے بدن کو اس کے لائق بنایا۔ وہ ہے المصور، لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے تو ڈھیر سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ فادعوہ بہا، ان ناموں سے دعا کرو۔ اے بارش دینے والے، اے دھوپ لانے والے، اے زمین کے پیدا کرنے والے، اے زمین سے بیج کو اگانے والے، اے اس پتھر کو پیدا کرنے والے، میرے پیر پر ٹھوکر لگی اس پتھر کی، میں گرا زخمی ہو گیا، اے اس پتھر کے پیدا کرنے والے میرے زخم کو اچھا کر دے، میرے درد کو اچھا کر دے۔ سارے جتنے کاریہ ہیں، لوگ سوال کرتے اس سچے مالک اللہ کے کتنے نام ہیں؟ جتنے اس کے کام ہیں اتنے اس کے نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور جتنے اس کے نام ہیں سب اچھے اچھے نام ہیں۔ سارے کاریہ وہ کر رہا۔ کل یوم ہو فی شأن، ہر روز ایک الگ الگ معاملے، خلقت، تخلیق، پیدائش، توڑ جوڑ، اس کائنات کے اندر ایک لمحے کے اندر کتنے پانی ویپر بن کے اڑ جاتے ہیں، بادل بنتے پھر واپس آتے، یہ سارے کاریہ وہ کر رہا ہے۔ کوئی کام خالق مالک کر رہا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک نئی شان اور معاملے کے اندر ہے، تو انسانوں کے جیسا کام کر رہا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے کچھ کرنا پڑتا، بٹن دبانا پڑتا، مشین بنانا پڑتا، اسباب لانا پڑتا اور وہ کرتا ہے۔ نہیں، وہ تو جو ڈیولپمنٹ پورے کائنات میں ہو رہا ہے، اس ایگزسٹنس کے اندر جو چینجنگ، جو سائیکل، جو سرکل نیچرل چل رہے ہیں، یہ اس کی اندر خاصیت رکھنے والا وہی اللہ اور خدا ہے۔ اسے کچھ ہاتھ پیر ہلا کر، اسے جسم کو تھکا کر، وما مسنا من لغوب، اتنے لمبے چوڑے 7 آسمان زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں تھکان بھی نہیں پہنچی، تو وہ جو کاریہ کر رہا ہے، تو وہ بدن کو ہلا کر، ہاتھ کو، انگلیوں کو ہلا کر، یا سوچ کر، یا کچھ ملا کر جوڑ کر، کبھی بگڑ گیا کبھی بن گیا، ایسا نہیں۔ وہ تو ایک نیچرل سائیکل پیدا کر دیا ہے، ہر چیزیں عدم اور وجود اور چینجنگ کے اندر، سائیکل کے اندر چل رہی ہے۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ ترقی کے نام پر نیچر کے سارے سائیکلز کو ڈسٹرب کرتا چلا جا رہا ہے، اپنے بدن کے باڈی سیلز، نیچرل باڈی سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہوئے، کھانے پینے اور دنیا کی ساری چیزوں میں، سارے سائیکلز میں ڈسٹرب کرتے ہوئے اپنے بدن کو بھی انسان نے کمزور کر لیا۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ جتنے کام کر رہا ہے، یہ نیچرل فزیکل اصول اور سائیکلز کو، کیمیکل چینجز کو، ریئیکشنز کو وہی کر رہا ہے، اور یہ سب ایک کاریہ کے اندر، ایک اصول کے اندر باندھ دیا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، اس انداز سے وہ کرتا ہے۔ المصور، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر چیز اس کی نماز، اس کی تسبیح جانتی ہے۔ ولکن لا تفقہون، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز اس کی بڑائی کر رہی ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو، مٹی ہو، ذرہ ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، زمین کے اندر کائنات میں ہوا ہو، باریک ڈسٹ اور ذرات ہو، زندہ جانور ہوں، چونٹی ہو، مچھلی ہو، پانی ہو، ہر چیز اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور تسبیح کر رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی۔ یہ گارنٹی اور سند اللہ دے رہا ہے، یہ خبر اللہ ہمیں دے رہا اور ہمیں کہہ رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کرو۔ ایک طرف تو کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور ہمیں حکم دے رہا، ایک طرف تو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے لیے اسلام لا چکی ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتی، اور انسانوں سے کہنا پڑ رہا، گیانی اور اگیانی بندوں سے کہنا پڑ رہا وَلَهُ أَسْلِمُوا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے جھک جاؤ، اسلام قبول کر لو۔
قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے کہا، منہ سے بھی کہا اور زندگی میں کر کے دکھا دیا کہ میں اے مالک تیری مرضیوں کے سامنے جھک گیا۔ و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم ایسے پیغمبر جنہوں نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ویسا ایمان اور اسلام اللہ ہم سے چاہتا ہے، اللہ توفیق عطا کرے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَهُوَ العزیز، وہ بڑی عزت والا ہے، بہت زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ آگے کی آیتیں سنیے سورۃ الممتحنہ، اس کے آگے انشاءاللہ۔